بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور اب تک کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ممکنہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف حکومت متحرک ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ریاض فتیانہ نصر اللہ دریشک سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے پارٹی اراکین سے کہا، آپ کی وفاداری پر شک نہیں، پورے اعتماد رہیں، سب ٹھیک ہے۔ حکومت کا جہانگیر ترین سے بھی رابطہ، وفاقی وزیر نے خیریت دریافت کی۔ 2% کے لوگوں کے منہ میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں، وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا۔ ہر کوئی اٹھ کر ارکان پارلیمنٹ پر الزام لگا دیتا ہے، بولے اپوزیشن کو نیب کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ لانگ مارچ چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے، کہا قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جلد جمع ہوگی۔ 13 حکومتی ارکان عمران خان کی ناکامی کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں۔ مزید بولے، یقین سے کہتے ہیں عمران اپنی پارٹی چودھری کی جولی میں نہیں ڈالے گا۔ یہ تبدیلی نہیں، تباہی کا سونامی ہے۔ بلاول کا اکاڑا میں خطاب، بولے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھائے نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ لانگ مارچ میں ڈرون اڑانے پر پابندی، بلاول بھٹو کے سیکیورٹی سٹاف نے اڑنے والا ڈرون قابو کر لیا۔ تبدیلی سندھ کے رہنے والے لائیں گے، شاہ محمود کا ٹنڈو جام میں خطاب، بولے پنجاب میں بلاول خالی پنڈال سے خطاب کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی بولے 2023 میں سندھ پی ٹی آئی کا ہوگا، عوام کی مدد سے تیر کو توڑ دیں گے۔ پشاور خودکش دھماکہ، مزید 5 زخمی چل بسے، شہداء کی تعداد 63 ہو گئی۔ بیشتر شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ ادا، آہوں سسکیوں میں سپرد خاک۔ 37 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ لواحقین کا احتجاج، اظہار تعزیت کے لیے گورنر، وزیر اعلیٰ، کور کمانڈر پشاور تعزیت کے لیے گوہاٹی آمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان FATF کی 27 میں سے 26 شرائط پوری کر کے بھی آئندہ اجلاس تک گرے لسٹ میں برقرار۔ مزید جانتے ہیں زنیرہ رفیع کی اس رپورٹ میں۔ عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے نگراں ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے حالیہ اجلاس میں پاکستان کو 27 میں سے 26 شرائط پوری کرنے کے بعد بھی آئندہ اجلاس تک گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قانون سازی کی گئی، مگر پولیس کی تفتیش میں فقدان کے باعث مجرموں کو عدالتوں سے سزائیں نہیں ہوئیں۔ پاکستان تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنائے، تاہم دہشت گردی کی فائنینسنگ روکنے میں خاطر خواہ پیش رفت کی گئی ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ FATF کا ورچوئل اجلاس 1 مارچ سے 4 مارچ تک پیرس میں جاری رہا، جس میں پاکستان کے بارے میں ایشیا پیسیفک گروپ کی رپورٹ پر غور کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق FATF نے جمعے کے روز اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل رہے گا، جبکہ پاکستان نے 2018 کے ایکشن پلان کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کر لیا ہے، جبکہ پاکستان نے دوسرے ایکشن پلان کے 6 میں سے 5 نکات پر عمل درآمد کر لیا ہے۔ پاکستان کو دونوں ایکشن پلانز میں سے ہر ایک پر عمل کرنا ہوگا، جس سے گرے لسٹ سے نکلنے کی راہ ہموار ہوگی۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے جمعے کی شب نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی اور کہا کہ اب اسلام آباد کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت نامزد سینئر رہنماؤں کے خلاف تحقیقات اور قانونی چارہ جوئی کی طرف تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستانی حکام نے زور دے کر کہا کہ بیک وقت 2 مختلف ایکشن پلانز پر عمل کرنا غیر معمولی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے موقف اختیار کیا کہ 2018 سے تمام تکنیکی بنیادوں پر پیش رفت کے عزم کے باوجود اسلام آباد کو گرے لسٹ میں رکھنے کی صرف سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ FATF کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی فائنینسنگ روکنے میں خاطر خواہ پیش رفت کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جون 2021 کے بعد سے پاکستان نے دہشت گردوں کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے نظام کو بہتر بنانے کی جانب تیزی سے اقدامات کیے ہیں۔ FATF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف قانون سازی کی، مگر سزائیں نہیں ہوئیں۔ دہشت گردی کے خلاف پولیس کی تفتیش کے فقدان کے باعث عدالتوں سے سزائیں نہیں ہو رہی۔ پاکستان تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنائے، پاکستان ممکنہ طور پر جون تک گرے لسٹ میں رہے گا۔ اعلامیے میں پاکستانی اقدامات کی تعریف بھی کی گئی، مگر مطلوبہ ہدف کے حصول پر زور دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کرکٹ کے لیجنڈ اور عظیم لیگ سپنر شین وارن 52 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شہرۂ آفاق آسٹریلوی لیگ سپنر شین وارن کی زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو ایک بڑے کرکٹر کے ہنگامہ خیز کیریئر میں دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں اس حوالے سے اسلام آباد سے اسامہ بٹی کی یہ رپورٹ۔
آسٹریلیا کرکٹ کے لیجنڈ اور عظیم لیگ سپنر شین وارن 52 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ فاکس کرکٹ کی رپورٹ کے مطابق وارن کی انتظامیہ نے مختصر بیان میں کہا کہ شین وارن جمعہ کو تھائی لینڈ کے شہر کوہ سموئی میں بظاہر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ شین وارن اپنے ولا میں موجود تھے اور وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ طبی عملہ تمام کوششوں کے باوجود انہیں جانبر نہ کر سکا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ مزید تفصیلات جاری کی جائیں گی، تاہم خاندان نے پرائیویسی کی درخواست کی ہے۔ آسٹریلیا کی کرکٹ کے لیے ایک روز میں 2 بری خبریں ملی، جہاں عظیم وکٹ کیپر روڈنی مارش بھی دن کے اوائل میں انتقال کر گئے تھے۔ واضح رہے کہ عظیم سپنر کا انتقال ایک ایسے موقع پر ہوا جب آج ہی آسٹریلین ٹیم 24 سال بعد پاکستان میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے۔ شین وارن نے 24 سال بعد آسٹریلین ٹیم کے دورہ پاکستان کو خوشائند قرار دیا تھا۔ اگر نظر ڈالیں شین وارن کے کرکٹ کیریئر پر تو عظیم لیگ سپنر شین وارن نے آسٹریلیا کی جانب سے 2 جنوری 1992 کو سڈنی میں بھارت کے خلاف بین الاقوامی کرکٹ کا سفر شروع کیا تھا۔ ایک روزہ کرکٹ میں ان کے شاندار کیریئر کا آغاز 24 مارچ 1993 کو نیوزی لینڈ کے خلاف ویلنگٹن میں ہوا۔ عالمی شہرت یافتہ لیگ سپنر کو اصل شہرت 1993 کی ایشیز سیریز کے مانچسٹر ٹیسٹ میں مائک گیٹنگ کو کرائی گئی گیند پر ملی تھی، جسے بال آف دا سینچری، صدی کی بہترین گیند بھی قرار دیا گیا تھا۔ یہ ان کی انگلش سرزمین پر کرائی گئی پہلی گیند تھی۔ شین وارن نے 2006-07 کی ایشیز سیریز میں میلبرن میں کھیلے گئے سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں عمدہ لیگ سپن گیند کر کے انگلش اوپنر اینڈریو اسٹراس کی وکٹیں بکھیر کر کرکٹ میں 700 وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے دوسرے کامیاب ترین بالر نے 145 ٹیسٹ میچوں میں 708 وکٹیں حاصل کی تھی۔ ایک روزہ کرکٹ میں انہوں نے 194 میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی اور 293 وکٹیں اپنے نام کی۔ شین وارن نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ بھی سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا، جہاں ان کا مد مقابل انگلینڈ تھا۔ انہوں نے اپنا آخری ایک روزہ میچ ورلڈ 11 کی جانب سے ایشیا 11 کے خلاف 10 جنوری 2005 کو کھیلا۔ شین وارن نے 2013 میں تمام طرز کی کرکٹ سے کنارہ کشی سے قبل انڈین پریمیئر لیگ میں T20 کرکٹ کھیلی، تاہم وہ کرکٹ سے مسلسل جڑے رہے۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پرتعیش زندگی گزارنے والے $50 ملین کے مالک تھے۔ وہ اپنی لگژری لائف کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ شین وارن سابق آسٹریلوی کھلاڑی ہونے کے ناطے اب بھی مختلف ذرائع سے دولت کمانے میں مصروف تھے۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ مختلف برانڈز کی اسپانسرشپ، کاروبار اور انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم راجستھان رائلز کی اونرشپ بھی تھی۔ آسٹریلیا کے لیجنڈری سپنر شین وارن نے ماہ جولائی تک اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی کا ارادہ کر رکھا تھا، جس کا ذکر انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ موت ایسا نہیں ہونے دے گی۔ شین وارن نے 28 فروری کو پیغام میں لکھا کہ خود کو دوبارہ فٹ اور تندرست کرنے کے لیے ایکسرسائز شروع کر دی ہے، جس کا 10واں روز ہے، اور میرا ہدف ہے کہ جولائی تک ماضی کی طرح وزن کم کر کے بالکل فٹ ہو جاؤں۔ وزڈن کرکٹ المیک نے 2000 میں صدی کے 5 بہترین کرکٹرز کا انتخاب دنیا بھر کے 100 ماہرین کی مدد سے کیا۔ اس پینل نے جن 5 بہترین کرکٹرز کا انتخاب کیا، ان میں شین وارن بھی شامل تھے۔ شہرہ آفاق آسٹریلوی لیگ سپنر شین وارن کی زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو ایک بڑے کرکٹر کی ہنگامہ خیز کیریئر میں دکھائی دیتا ہے، یعنی کارکردگی بھی اور تنازعات بھی۔ شین وارن نے اپنا کیریئر اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق گزارا اور اس سے پوری طرح لطف اندوز ہوئے۔ شین وارن نے 1999 کے عالمی کپ میں آسٹریلوی ٹیم کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ وہ سیمی فائنل اور فائنل دونوں بڑے میچوں میں اپنی شاندار بولنگ کی وجہ سے مین آف دا میچ رہے تھے، لیکن 2003 کے عالمی کپ سے قبل ان کا ڈرگ ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر پابندی عائد کر دی گئی اور وہ ورلڈ کپ نہ کھیل پائے۔ شین وارن کا نام وقتاً فوقتاً مختلف خواتین کے ساتھ بھی آتا رہا ہے۔ ان کی زندگی میں آنے والی متعدد خواتین نے ان پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا، جن میں برطانوی اداکارہ الزبتھ لیز ہرلے قابل ذکر ہیں۔ شین وارن کی زندگی میں کئی تنازعات شامل رہے ہیں۔ انہوں نے خود ایک بار کہا تھا کہ وہ سگریٹ نوشی، مے نوشی اور بہت زیادہ بولنگ کرتے ہیں۔ انہیں تیز آواز میں میوزک سننا پسند ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا، اس پر ان کو کوئی ندامت نہیں۔ انہوں نے اپنی بولنگ سے جس طرح سب کو حیران کیا، اپنی موت سے بھی وہ دنیا بھر کو چونکا گئے۔ کسے پتا تھا کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے ایک عظیم کرکٹر روڈنی مارش کے لیے تعزیتی پیغام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تحریر کر رہا ہے، اسی شام دنیا اس کے لیے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہی ہوگی۔ اسامہ بھٹی، A1 TV، اسلام آباد۔ سانحہ پشاور کے خلاف شیعہ تنظیموں کی جانب سے ممتاز جامع مسجد سے پریس کلب ٹھری میرواہ تک ریلی، پریس کلب میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے قمبر علی شر۔ جی بالکل،
اہل شیعت والجماعت کی طرف سے مولانا رضا حسین رضوانی، مولانا نبی بخش دانش کی نگرانی میں ممتاز جامع مسجد سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو کہ شہر سے ہوتی ہوئی میرواہ پریس کلب تک آئی۔ وہاں پہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سانحہ پشاور کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور ان کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اگرچہ ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو اہل شیعت والجماعت کی طرف سے جو ہے پاکستان بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی اور احتجاج کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کیا جائے گا۔ قمر علی شر، A1 TV، ٹھری میرواہ۔ نواب شاہ میں بلڈر مافیا مرتضیٰ اور مجید راٹھور نے صحیح امید علی قبرستان کو مسمار کر کے قانونی بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ کئی قبروں کو مسمار کیا گیا ہے۔ علاقہ مکین اپنے پیاروں کے قبروں کو مسمار کرنے پر غم زدہ ہیں۔ علاقہ مکینوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پیارے یہاں دفن ہیں، ان کے قبروں کو راتوں رات میں مسمار کیا گیا۔ انہوں نے DC نواب شاہ سے مطالبہ کیا کہ واقعہ کا فوری نوٹس لے کر اس قدیمی قبرستان کو ان بلڈر مافیا سے بچایا جائے اور بلڈر مافیا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پشاور میں قصہ خانی کی جامع مسجد کوچہ رسالدار میں ہونے والے خودکش دھماکے کے خلاف ٹھارو شاہ ناکہ سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت شیعہ علماء کونسل کے رہنما مولانا امجد جعفری، واجد علی کربلائی نے کی۔ احتجاجی مظاہرے سے مولانا سید جعفر حسین نقوی، مولانا محمد عسکری اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ پشاور میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، دیگر صورت میں احتجاجی مظاہرہ وسیع کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب رخ کرتے ہیں قمیص شریف کے نواحی گاؤں L9/120 کو جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ 2 سال گزرنے کے بعد بھی سڑک تعمیر نہ ہو سکی، علاقہ مکینوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مزید اسی حوالے سے بتا رہے ہیں قمیص شریف سے نمائندہ A1 TV ظفر اقبال۔ جی، اس وقت میں قمیص شریف کے نواحی گاؤں 120/9L کو جانے والی سڑک پر موجود ہوں، جو کہ 2 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عرصہ 2 سال قبل اس روڈ کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ سڑک میں بڑے بڑے ہال گٹر بنا دیے۔ اس ہال کی وجہ سے دن اور رات کو کافی حادثات ہوئے۔ سکول جانے والے بچوں، شہر میں داخل ہونے والے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ نے A1 TV سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 2 سال گزر گئے ہیں لیکن اس سڑک کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ ارباب اقتدار سے مطالبہ ہے فی الفور اس سڑک کا نوٹس لیا جائے اور جلد از جلد اس سڑک کو تعمیر کروایا جائے تاکہ آنے جانے والے شہریوں کو مشکلات نہ ہو۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ظفر اقبال بٹی، A1 TV، قمیر شریف۔ سرحد کے رہائشی سید موج علی شاہ ڈاکٹر فیاض احمد دیو گزشتہ روز کشمیر شادی کی تقریب میں جاتے راستے میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سرحد سے نمائندہ A1 TV راؤ نور حسن سے۔ جی بالکل، سرحد کے قریبی گاؤں جانپور شریف اور پرانی سرحد کے رہائشی سید موج علی شاہ ڈاکٹر فیاض علی شاہ گزشتہ روز گھر والوں کو یہ کہہ کر گھر سے گئے تھے کہ کشمیر شادی کی تقریب میں جا رہے، لیکن کل رات سے ان سے ورثہ کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ ورثہ سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے اغوا کا شک ظاہر کیا ہے۔ جی علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔